آج ہر طرف مختلف آوازیں سنائی دیتی ہے۔ کوئی کہتا ہے سائنس نے خدا کی ضرورت ختم کر دی، کوئی کہتا ہے اللہ پر ایمان صرف انسانی نفسیات کا نتیجہ ہے، اور کوئی کہتا ہے جب اللہ نظر ہی نہیں آتا تو اس پر یقین کیوں کیا جائے۔ یہ سب سننے کے بعد اصل سوال صرف یہ نہیں رہتا کہ اللہ موجود ہے یا نہیں، اصل سوال یہ بن جاتا ہے کیا اللہ پر یقین کرنا واقعی معقول ہے؟ ہم اس ویڈیو میں آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری بات صرف اس لیے مان لیجئے کہ یہ ایک مذہبی ویڈیو ہے۔ ہم پہلے صرف عقل، مشاہدے اور سائنس کے ساتھ سفر کریں گے، دیکھیں گے وہ ہمیں کہاں تک لے جاتے ہیں۔ جہاں عقل رک جائے گی وہیں سے دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو آئیے ایک ایسے سوال سے آغاز کرتے ہیں جس نے صرف مذہبی لوگوں کو نہیں بلکہ دنیا کے بڑے سائنسدانوں اور فلسفیوں کو بھی سوچنے پر مجبور کیا، آخر کچھ بھی نہ ہونے کے بجائے کچھ موجود کیوں ہے؟ جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو سب سے حیران کن اس کا وجود نہیں بلکہ اس کی غیر معمولی ترتیب ہے۔ ذرا سوچئے، ہم ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں جہاں اربوں کہکشائیں اپنے اپنے قوانین کے مطابق حرکت کر رہی ہے۔ قدرت کی بنیادی قوانین آج بھی وہی ہے جو ہماری معلومات کے مطابق اربوں سال پہلے تھے۔ سوال یہ نہیں کہ یہ سب کیسے کام کرتے ہیں، سوال یہ ہے یہ سب اتنا منظم کیوں ہے؟ یہی سوال جدید فزکس میں بھی زیر بحث آتا ہے، کیونکہ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ کائنات کے کچھ بنیادی مستقلات اتنے نازک توازن پر قائم ہے کہ اگر ان میں انتہائی معمولی سی تبدیلی بھی آ جائے تو نہ ستارے بنتے، نہ کیمیا اور نہ ہی زندگی۔ اسی مشاہدے کو عام طور پر فائن ٹیوننگ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، یہ اللہ کے وجود کا سائنسی ثبوت نہیں ہے۔ سائنس خالق کو ثابت یا رد کرنے کا آلہ نہیں، وہ صرف یہ بتاتی ہے کہ کائنات کیسی ہے۔ لیکن یہ سوال کہ کائنات ایسی کیوں ہے، یہ سائنس سے آگے کا سوال ہے۔ یہاں مختلف آراء سامنے آتی ہے۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں شاید بے شمار کائناتیں موجود ہو اور ہم صرف اسی کائنات میں ہیں جہاں زندگی ممکن تھی۔ یہ ایک سنجیدہ مفروضہ ہے، لیکن ابھی تک اس کا براہ راست مشاہدتی ثبوت موجود نہیں۔ دوسری طرف بہت سے فلسفی کہتے ہیں جب کسی چیز میں غیر معمولی ترتیب نظر آئے تو عقل فطری طور پر سوال پوچھتی ہے کیا یہ صرف اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی ارادہ بھی ہے؟ لیکن یہاں ایک اور مضبوط اعتراض سامنے آتا ہے، کیا ممکن ہے کہ خدا پر یقین صرف ہمارے دماغ کی ایک نفسیاتی کیفیت ہو؟ یہاں کہانی ایک نیا رخ لیتی ہے۔ فرض کریں کائنات واقعی حیرت انگیز حد تک منظم ہے، تب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے خدا ثابت نہیں ہوتا، اور یہ اعتراض بالکل جائز ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کچھ ماہرین نفسیات اور کوگنیٹو سائنس یہ سوال اٹھاتے ہیں کیا خدا پر یقین حقیقت کی وجہ سے ہے یا صرف ہمارے دماغ کی وجہ سے؟ ان کا کہنا ہے انسان کا دماغ قدرتی طور پر ہر واقعے کے پیچھے کسی ارادے یا فاعل کو تلاش کرتا ہے۔ اگر جنگل میں اچانک جھاڑی ہلے تو ہمارا دماغ فوراً سوچتا ہے شاید وہاں کوئی موجود ہے۔ ارتقائی نقطۂ نظر سے کبھی کبھی غلطی سے کسی موجودگی کا گمان کر لینا جان بچا سکتا ہے۔ اسی لیے کچھ محققین کہتے ہیں ممکن ہے خدا پر یقین بھی اسی ذہنی رجحان کا نتیجہ ہو۔ یہ بات پہلی نظر میں معقول محسوس ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک بنیادی فرق ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرض کریں کل سائنس یہ سمجھا دے کہ انسان انصاف کو کیوں پسند کرتا ہے یا محبت کیوں محسوس کرتا ہے، کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ انصاف یا محبت صرف وہم ہے؟ نہیں، کیونکہ کسی یقین کے پیدا ہونے کی وجہ اور اس یقین کا سچا یا جھوٹا ہونا دو الگ سوال ہے۔ نفسیات یہ سمجھا سکتی ہے کہ انسان خدا پر یقین کیوں کرتا ہے، لیکن یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ خدا واقعی موجود ہے یا نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خدا کا سوال آج بھی صرف مذہب کا نہیں بلکہ فلسفے، سائنس اور انسانی عقل تینوں کا سوال ہے۔ لیکن اگر واقعی ایک خالق موجود ہے تو پھر ایک سوال اب بھی اپنی جگہ پر باقی ہے، اگر اللہ موجود ہے تو پھر وہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ یہ شاید اس پوری گفتگو کا سب سے اہم سوال ہے۔ پہلی نظر میں یہ سوال بالکل منطقی لگتا ہے، کیونکہ ہم عادتاً یہی سمجھتے ہیں کہ جو چیز دکھائی دے یا ناپی جا سکے صرف وہی حقیقت ہوتی ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ سائنس خود ہمیں ایک مختلف بات سکھاتی ہے، وہ ہر حقیقت کو براہ راست نہیں دیکھتی۔ اکثر وہ کسی چیز کے اثرات دیکھتی ہے اور پھر اس کے وجود کا نتیجہ اخذ کرتی ہے۔
یعنی ہمیشہ دیکھنا ہی جاننے کا واحد راستہ نہیں ہوتا۔ اب ذرا ایک اور سوال پوچھیے، اگر واقعی اس پورے کائنات کا ایک خالق ہے اور اسی نے وقت پیدا کیا، جگہ پیدا کی اور مادہ پیدا کیا، تو کیا ہم اس سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بھی انہی قوانین کے اندر نظر آئے جنہیں اسی نے وجود دیا؟ شاید اصل مسئلہ اللہ کا نظر نہ آنا نہیں، شاید اصل مسئلہ ہمارا سوال پوچھنے کا طریقہ ہے۔ ہم ایک غیر مادی خالق کو مادی کائنات کے پیمانوں سے جانچنا چاہتے ہیں، اور شاید یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک ناول پڑھ کر یہ پوچھے، مجھے مصنف اس کے اندر کیوں نظر نہیں آتا؟ مصنف کہانی کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن کہانی کا ہر صفحہ اس کے وجود کی گواہی دیتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ اس کائنات کا خالق ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کائنات کی کسی چیز کی طرح دکھائی دے، لیکن یہ سوال اب بھی باقی رہتا ہے، اگر وہ خود نظر نہیں آتا تو کیا اس نے انسان کو اپنی پہچان کا کوئی راستہ دیا ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں عقل اپنی حد تک پہنچ جاتی ہے، اور یہی سے قرآن گفتگو شروع کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے، قرآن انسان سے اندھا یقین نہیں مانگتا، بلکہ وہ بار بار کہتا ہے کہ کائنات میں غور کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ اسی نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی نہیں پاؤ گے، پھر بار بار نظر دوڑاؤ، کیا تمہیں کوئی نقص دکھائی دیتا ہے؟ قرآن سب سے پہلے کسی عقیدے کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے دیکھو، سوچو، پھر فیصلہ کرو۔ پھر قرآن انسان کے اندر موجود ایک اور حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، پس یکسو ہو کر اپنے آپ کو اس دین پر قائم رکھو، یہی اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ یعنی قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سچ کی تلاش انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ شاید اسی لیے انسان ہزاروں سال سے ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے، میں یہاں کیوں ہوں؟ یہ کائنات کیوں ہے؟ اور کیا اس سب کے پیچھے کوئی خالق ہے؟ ہو سکتا ہے اس ویڈیو نے آپ کو تمام جوابات نہ دیے ہوں، لیکن اگر اس نے آپ کو ان سوالات پر پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے تو شاید یہی حقیقت کی تلاش کا پہلا قدم ہے۔ اور اگر واقعی ایک خالق موجود ہے تو سچے دل سے کی گئی حقیقت کی تلاش کبھی ضائع نہیں جاتی۔